اس وقت حالات حاضرہ کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے. ایک مفتی صاحب نے پہنچایا ہے حرم شریف سے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک ایسا خواب سنانا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے پوری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت کا سامان ہے. اور دو طالب علم کا چاند پہ جا کے اذان کی خبر لانے کا قصہ سنانا ہے. کہ طالب علم بڑے احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، طالب علم کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہ بڑے ہی بزدل رہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن. توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیں. ربیع الاول میں اللہ پاک نے ترتیب دی تھی حرم شریف جانے کی. تو وہاں مفتی صاحب ہیں، مفتی عبداللہ ناصر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضی کے شاگرد بھی ہیں. آج ان کی عمر 86 سال کی ہے. انہوں نے اپنا قصہ سنایا طالب علمی کے زمانے کا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے، 19ویں نسل ہے. ان کا پوتا امام حرم ہے، جو پیچھے نماز بھی پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. اور مکہ مکرمہ کی عدالت میں آج کے وقت میں قاضی بھی ہیں مفتی عبداللہ صاحب، جو انہوں نے مجھے حرم شریف میں بیٹھ کر ربیع الاول میں اپنے طالب علم کا قصہ سنایا. پہلے وہ سناتا ہوں اور پھر انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. آج ہندوستان میں حالات حاضرہ ہو گئے، اس کے سلسلے میں پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حرم شریف میں مجھے سنایا کہ یہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ سلمان صاحب، مہر، یہ ہم دونوں ساتھی ہیں. ہم جامعہ ازہر مصر کے اندر طالب علم کے افتاء کر رہے تھے. ہمارے مدرسے میں اعلان لگا، ہوتی ہے کچھ جگہ اعلانات، جو چاند پہ جا کے اذان کی خبر لائے اس کو $2.5 لاکھ انعام میں ملیں گے. یہ گزرتے ہوئے جو اعلان کی جگہ پر پہنچے، جہاں اعلان پڑھا، انہوں نے اس کے نیچے لکھ دیا جانے کے لیے ہم تیار ہیں، انتظام تم کر دو، ڈالر کی ضرورت نہیں. اب چاند پہ جانا اور اذان کی خبر لانا کا مجھے شرح صدر تھا. چاند پہ اذان کی آواز پہنچتی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آواز لگانا تمہارا کام ہے جی، اور پہنچانا ہمارا کام ہے. یا تو قصہ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم. اور وہ قصہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بنا پر فجر کی اذان میں پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اذان کیا ہوئی؟ اذان تو ہو گئی کہ نہیں، عرش الہی پر آواز نہیں پہنچی. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف، جی آواز پہنچ گئی عرش الہی پہ. یہ چاند تو عرش الہی سے بہت نیچے، جب عرش الہی پہ اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو چاند پہ کیسے نہیں پہنچے گی؟
اس لیے ہمیں پورا شرح صدر تھا، ہم نے کہہ دیا ہم جائیں گے، جانے کے لیے ہم تیار ہیں، انتظام تم کر دو، ڈالر کی ضرورت نہیں۔ اس کے نیچے لکھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ حوصلے کی بات ہے۔ آج ہم بزدل بنتے ہیں، آج ہمارے طلبا بھی بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، دیکھیے کیا ہوگا، دیکھیے کیا ہوگا ہندوستان میں۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو مخلوق کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر نہیں رہا، ننگے ناچ دیکھتے ہیں، ننگے گانے سنتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں، بزدل بن چکے ہیں، بزدل۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔ یہ بزدلی کی بنا پر سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ان کی ہمت ہے کچھ ہمت نہیں، ان غیروں کی کیا ہمت ہے؟ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جیسا ابھی نماز سے پہلے بھی تعلیم میں سنا ہے، سب ہمارے گناہوں کی وجہ، ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ورنہ ان کی ہمت، یہ مسلمانوں کو ڈرا دے، قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا، میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ جب انہوں نے وہ اعلان پڑھا کہ کسی طالب علم نے اس کے نیچے یہ لکھ دیا ہے اور انہوں نے اپنا پتہ لکھ دیا تھا فلاں کمرے میں رہتا ہوں، تو اسی پتے کے مطابق میں کمرے میں آ گئے۔ کیا تم جاؤ گے؟ جانے کے لیے تیار، ایک شرط ہے بس، جو ماں کی اجازت سے ہوں گی، ماں سے اجازت لینا ہے۔ اس وقت اماں مدینہ منورہ میں ہے، فون تو تھے نہیں اس وقت میں، کہ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت لے آؤ۔ کہ میں اپنے گھر پہنچا، میں اماں کے پاس پہنچا، ابا کو میں نے چھیڑا نہیں، ماں کو میں نے چھوڑا نہیں، اس کو میں نے راضی کر لیا، اور اماں نے کچھ راستے کے سفر کے لیے کچھ زیادہ بھی تیار کر دیا۔ ہم تیار ہو کر آ گئے، وہ ہمیں امریکہ لے گئے، اور وہاں خوب ہم کو ٹریننگ دی، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، چونکہ وہ تو اوپر خلا میں جانا ہے، ہم تو یہاں رہنا جانتے ہیں، اوپر تو رہنا نہیں جانتے ہیں، تو اوپر رہنا سکھا۔ 2 طالب علم، ایک اور مسلمان اور 7 غیر مسلم، ہوتے 37، اور یہ تھے طالب علم۔ یاد رکھو، انہوں نے مفتی صاحب نے بتلایا اوپر خلا میں جانے کا کہیں راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ایک راستہ ہے بیت المقدس کے اوپر، جہاں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے، اس کے علاوہ خلا میں جانے کا کہیں راستہ نہیں ہے۔ 2 لاکھ میل کے فاصلے پر پہنچ کر زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے، یہاں تو آپ کچھ بھی رکھو نیچے بھاگے گا، اور 2 لاکھ میل کے اوپر جا کر جہاں چھوڑو گے وہیں رکھا ہے، کچھ بھی رکھو۔ وہاں پہنچے چاند پر، اور وہاں پر ہم سب نے اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنی، وہ 7 غیر مسلم کے مسلمان بن گئے۔ ان کا بیان ہے کہ آج تک انہوں نے 10-15 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا وہاں سے آنے کے بعد۔ میں تو میرے پاس اس کا شکر ہے۔ آج ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں اور بیڑی پیتے رہتے ہیں، حقہ پیتے رہتے ہیں، پان چلتا رہتا ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں۔ وہ اذان سن کے مسلمان بن گئے ہیں، ایک دفعہ اذان سنی چاند میں اور مسلمان بن گئے۔ اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہمارا دارالعلوم کراچی کے علماء کرام کو کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز، 3 چیزیں ہیں جو عوام خواصب نے چھوڑ دی ہے، ان میں سے ایک اذان کا جواب۔ کوئی احساس نہیں کہ اذان ہو رہی، انہیں کا کل پیغام آیا، میرے ساتھ بھی دیکھا، ان کے پاس بڑا موبائل ہے، انہوں نے ان کا نمبر لے لیا تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا، ایک میرے پاس میں پیغام پہنچا مفتی صاحب نے کہ مجھ کو زیارت ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان والوں سے کہہ دو، بھی سب کو کہنا پڑے گا سر، میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں ناقل ہوں، اب تم سب ناقل بن جاؤ، تم اچھی طرح سمجھو بات کو اور اس کو پھیلاؤ پورے ہندوستان میں۔ تم تو روزانہ فون کرتے ہو، جہاں فون کرتے ہو اپنے گھر میں پہنچاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ سب ہندوستان والوں سے کہہ دو 313 مرتبہ، 300 آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھیں شروع میں اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ اور اگلی بات سن رہے یہ تو کرنے کا کام ہے، اور اگلی بات سن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا جو سود کا کام نہیں چھوڑے گا، تو قرآن پاک سود کا کام نہیں چھوڑے گا، اعلان جنگ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اگلی بات سنو توجہ جو پیغام میں ہے، سود والوں سے کہہ دو یہ سود چھوڑ کر توبہ کر لیں، رشوت خور رشوت کو چھوڑ کر توبہ کر لیں۔ ایک مہمان میرے پاس آپ نے بتایا مشکل سے 5%، ایک مہمان نے بتایا مشکل سے 1% مسلمان بچ رہا ہے جو سود میں، کرسی کارڈ میں، لون میں، سود کے لین دین میں، سود کے کاروبار میں نہ پھنسے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو سودی کاروبار سود کا کام نہیں چھوڑے گا، اعلان جنگ ہے کسی مطابق اللہ سے مقابلہ کرنا، یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے جو کچھ ہوا۔ حضور پاک سے ہندوستان والوں سے کہہ دو یہ رشوت خور، یہ سود خور، یہ سود کا کام چھوڑ کر، رشوت کا کام چھوڑ کر، لون کا ہو یا کرسی کارڈ کا ہو، کتنے مدرسے ہیں ان کے بلوں پہ سود چڑھ رہا ہے، کتنے مساجد ہیں ان کے بجلی کے بلوں پہ سود چڑھ رہا ہے، کتنے بجلی کے بل ان کاشتکاروں کے ہیں، کتنے گھروں میں، کتنے دکانوں میں، کتنے تجارتوں میں، ان کے بلوں میں دیکھو سود چڑھ رہے ہیں۔ مشکوہ شریف میں ایک وقت آئے گا سود کی قرض سے کوئی بچے بجلی استعمال کرتے ہو، بل کیوں نہیں جمع کرتے ہو، اس پہ کیوں سود لینا دینا کر رہے ہو؟ بتاؤ کون بچ رہا ہے؟ بولو، سب ہمارے گناہوں کا عذاب ہے۔ سود کا کام کسی پہ نہ لینا ہے نہ دینا ہے، جب اس بل پہ سود چڑھ رہا ہے تو دینا ہی پڑے، مدرسے کا ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے مرکز کا ہو، تو تجارت میں ہے، چاہے ملازمت میں، دکان کا ہو یا مکان میں ہو، پانی کی بجلی ہو یا گھر کی روشنی کی بجلی ہو، کرسی کارڈ ہو یا لون ہو، تجارت کے اندر ہو یا کچھ بھی ہو، غلط ہے یہ کہنا سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، فریب کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، یہ سب بات بنانے کی ہے۔ کہاں سے بات میں ایک آدمی کی 6 فیکٹری ہیں، اس نے کہا میں پہلے ملازم تھا، مجھے تجربہ حاصل ہو گیا، میں نے اپنی فیکٹری لگائی اور شرط لگا دی نہ تو میں ایسے ملازم کو رکھوں جو نماز نہ پڑھے، ایسے ملازم کو نہیں رکھوں جو جھوٹ بولے گا، 1 پیسہ کوئی لون کا نہیں، کوئی سود کا نہیں ہے، نہ سرکار کا ٹیکس دباتا ہوں، اس کا ٹیکس پورا بھرتا ہوں، اور نہ لون لیتا ہوں، اور پھر اللہ پاک نے برکت دی تو دوسری لگائی، تیسری، چوتھی، 5ویں، آج 6 میرے پاس فیکٹریاں ہیں، 1 پیسہ لون کا نہیں۔ غلط ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کام چلا کے دکھا دو، لون کے بغیر کام چلا، یہ چوری و سینہ ظلم، ان نصب عیونچی برکیز کیوں نہیں؟ نظیریں موجود ہیں۔ ہندوستان والوں سے کہہ دو کہ سود خور سود چھوڑ کر توبہ کر لیں، یہ رشوت خور
رشوت چھوڑ کر توبہ کر لے. ان کا تو وہ حال بنے گا جو فرعونیوں کا حشر ہوا تھا, جو فرعونیوں کا حشر ہوا تھا, ان کا وہ حال. یہ پیغام ہے, سب کی ذمہ داری اس کو آگے پہنچانا. اب سنو, میری بستی میں پانڈو نے کہا کہ خواب دیکھا ہے, بڑی غلط ہے چیز, میرے لیے غلط ہے. ہم آج ایمان کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ ہر قدم ہمارا ایمان کے خلاف, ایمان کے خلاف, ہر قدم ہمارا ایمان کے خلاف. ہمیں پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے. یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں بارش ہو رہی تھی, ایک آدمی نے خواب دیکھا. میں نے کہا بھائی اس نے خود نہیں آیا, دوسرے کو بھیجو. میں تمہاری مسجد کیا ہے, وہی میں اس کو وہیں پکڑوں گا, اس کا خود خواب سنوں گا اور وہی بات ہوگا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے سلیم وہیں پہنچا مسجد میں, مسجد بیٹھا تو اس سے خواب سنا. سچ بتا تو کیا خواب دیکھا ہے؟ سفید گاڑی, نمازی, خواب دیکھا ہے میں آسمان میں گیا, زیارت ہے رسول اللہ خواجہ پیروں میں لیٹے مجھے بچہ میری بخشش, میری بخشش, میری بخشش پیروں میں قدمیں مبارک لیٹے رہے ہیں. چچا خواجہ. دوستوں ہم سمجھتے ہیں, ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں, میں پوری زندگی جب سے پیدا ہوا جب تک مروں, پوری زندگی میں قرآن پاک کی خدمت کروں, میں وہ کام نہیں کر سکتا جو خواجہ طالب نے کیا. ہم تو سیرت کو پڑھتے نہیں, ہم لیٹر کو پڑھتے ہیں, اخباروں کو پڑھتے ہیں, ہم نامیروں کو پڑھتے ہیں. ہمیں کیا پتا ہے سیرت پاک کا؟ سیرت اٹھا کے دیکھو, 3 سال کا بائیکاٹ, 3 سال کا جیل خانہ, 3 سال کا بائیکاٹ اختیار کر لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس کے بس کی بات ہے. 3 سال کے بائیکاٹ کے زمانے میں بھی خواجہ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب تک حیات رہے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی علی اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے, اسلام اہل اسلام کو زد پہنچا دے. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جب تک خواجہ ابو طالب زندہ رہے. اب آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کتنا چاہتے ہوں گے کہ یہ مسلمان بن جائیں. دین کی خاطر طائف جانا اور تنخواہ کے خون میں نہانا, پھر بھی دعاؤں کے پھول لٹانا سب کے بس کی بات نہیں. جو دشمنوں کے لیے تڑپتے تھے وہ خواجہ ابو طالب کے لیے کتنے تڑپتے ہوں گے. اللہ ایمان عطا فرما. آخری وقت بھی کان لگا کر کہا میرے کان میں پڑھ دو کلمہ. چنانچہ خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ قدموں میں لٹ رہا ہے اور یوں کہہ رہا مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, میری بخشش کرا دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو آخری وقت بھی آپ کے کان لگا ایک مرتبہ کلمہ کہہ دو, آج میرے بخش نے کچھ نہیں, آج بخشش کا پانا. دوستو آج ہمیں اللہ نے ایمان دیا اور ہم ایمان کے خلاف بات, ایمان کے خلاف ہماری کام, ایمان کے خلاف ہماری زبان, ایمان کے خلاف ہماری منگنی. ہم نے جس طرح خواجہ ابو طالب نے کہا تھا بھتیجا تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا ہے, مگر برادری کیا کہے گی. آج ہمیں بھی برادری نظر آ رہی ہے, پاجامہ اوپر کرنے میں برادری نظر آتی ہے, آج ہمیں بھی منگنی میں برادری نظر آ رہی ہے, آج ہمیں بھی شادی میں, آج ہمیں بھی اپنی تجارتوں میں برادری نظر آ رہی ہے. کوئی کیا کہے گا, پاجامہ اوپر کر لیا تو کوئی کیا کہے گا, بال ہمیں شریعت کے مطابق بنا دے تو کوئی کیا کہے گا, شریعت کے مطابق ہم نے منگنی کر لی تو کوئی کیا کہے گا. آج ہمیں بھی برادری نظر آ رہی ہے, ہم ایمان کے خلاف چل رہے. ارے خواجہ ابو طالب کی محنت دیکھو, قربانی دیکھو, یہ اللہ کی بے نیازی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہم ایمان کے خلاف کریں, ہم ننگے ناچ دیکھیں, ہم رات کو نیٹ چلائیں, صبح کو پڑھ کے سوئیں. استغفر اللہ, کس قدر ناقدر, کتنی بڑی ناقدری ہے. اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا پروردگار معاف فرما وانت کی سنت کے خلاف کام کیا اللہ ہم سب معافی چاہتے ہیں ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اپنے کرم سے معاف فرما ہمیں کافروں کے سامنے ذلیل نہ فرما یا اللہ ہمیں نیاز ہے ہم جیسوں کی آپ کا ضرورت ہے اللہ ہم محتاج ہیں ہم غریبوں کا کام کر دے گا ہم فقیروں کا کام کر دے گا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما ہمارے پاس کوئی ایک نیکی نہیں کوئی ایک سجدہ نہیں آپ کی بات ہمیں پیش کرنے کے قابل ہو شیطانی وساوس سے خالی ہو یا اللہ ہمیں معاف فرما اپنی رحمت سے معاف فرما امت کو معاف فرما امت کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں حقی کی توازن نصیب فرما ہم تو ہر عذاب کے مستحق ہیں ہر ذلت کے مستحق ہیں مگر ہم معاف چاہتے ہیں اللہ ہمیں عافیت عطا فرما ہمیں محبت عطا فرما ہمیں معرفت عطا فرما اسلام ہے اسلام کی حفاظت فرما اسلام ہے اسلام کی حفاظت فرما سازا کے بانی کی مغفرت فرما آمین کا جزائے خیر عطا فرما یا خالی مدرکت کا بہترین انتظام فرما ضروریات غیب سے پورا فرما حضرات عبد الواجد رسول کی قرآن کو قبول فرما زمیان میں مال مولاد میں کاروبار میں برکت عطا فرما مدارس مساجد خان مراکز تبلیغی کی جماعتیں ہر گھر میں اللہ ساری تربیت کا بہترین انتظام فرما شریف پردہ نصیب فرما ہمیں 100% دین عطا فرما اللہ بے نمازوں کو ہدایت عطا فرما سود سے جھوٹ سے نفرت عطا فرما اللہ سود سے جھوٹ سے نفرت عطا فرما اللہ سود سے جھوٹ سے نفرت عطا فرما یا اللہ زبانی سے عبادت فرما بدگمانی سے عبادت فرما بدنگاہی سے عبادت فرما سب کی مغفرت فرما ہمارے معجزات کی مغفرت فرما ہمارے ساتھ کرام مشاہد کرام دوست اللہ محسن محمد کی مغفرت فرما جو بھی روزگار پڑھا روزگار عطا فرما جو بھی نگاہ نہیں چھوڑے عطا فرما جو بھی اولاد ان کو اولاد عطا فرما جن کے نرینہ اولاد میں اولاد عطا فرما جناب میاں بیوی میں زندگی ناگوار ہو اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ اس مجمع پر خاص رحمت کا نزول فرما یا اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما حاسدوں کے شر سے حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما اللهم انا نجعل في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعل في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعل في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ حقیقت نماز نصیب فرما یا اللہ حقیقت ذکر نصیب فرما یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرما بے برکت کے سوال کو باننے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے صدقے اللہ اس مجمع میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری سب کی الجھنوں کو ختم فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اپنی رحمت کے صدقے اپنے مقبول بندے کو سب کی دعاؤں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین یا مجید یا مجید یا مجید صلی اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ وسلم اجمعین مجابہ کرنا ضروری نہیں اور تکلیف دینا حرام ہے اس لیے اگر کسی کو مسافہ کرنا ہو تو